مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے وہ کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے، اور دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی چاہے اردو میں دہرا لیں، میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی تو زیادہ اچھا ہے۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ نیت نہیں کی ہے تو افطار وغیرہ مسجد میں نہیں ہو سکے گا، تو اب نیت کر لیجئے اور افطار کر لیجئے۔ مناسب یہ ہے کہ ثواب کے لیے نیت کی جائے اور کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے تو 12 بار درود پاک پڑھ لیں، اب بے شک افطار وغیرہ کریں۔ اگر پہلے سے نیت کر لی تھی، مسجد میں آئے اور کچھ وقت گزر گیا ہے، کچھ نہ کچھ پڑھ لیا ہے یا وقت کی نماز پڑھ لی، تو اب نئے سرے سے کچھ پڑھنے کا ضروری نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم میں سے کوئی وضو سے فارغ ہو تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ پڑھے، پھر مجھ پر درود شریف پڑھے۔ جب وہ یہ پڑھے گا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ آج 13واں روزہ 1446 ہجری کا، اور عصر کی نماز پڑھ کر عاشقان رمضان معتکفین عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی جمع ہیں۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے اور مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے۔ اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب، یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ قائم رہتا نہیں، بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا نام زابیر رحمت ہے، میں میرپور خاص پہ رہتی ہوں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے، آپ برہمن کی ریکارڈنگ وائس سن سکتے ہیں یا نہیں؟ میرے اٹے کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجیے۔ یغفر اللہ لنا ولکم ولہم بغیر حساب۔ سوال کیا گیا؟ سمجھ نہیں آئی نا؟ ریکارڈنگ سن سکتے ہیں، یہ کچھ بات ہے۔ نامحرموں کی ریکارڈنگ سن سکتے ہیں؟ میرے لئے کہا کوئی بھی سن سکتے ہیں مطلقاً، مطلقاً جیسے نامحرم عورتوں کی ریکارڈنگ سن سکتے ہیں؟ ضرورتاً تو گفتگو بھی ہو سکتی ہے عورت سے پردے کی رعایت کے ساتھ، تو ریکارڈنگ بھی سن سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کا رسک زیادہ ہے۔ عام گفتگو جیسے دکاندار سے عورت گفتگو کی چلی گئی، ریکارڈنگ محفوظ رہے گی۔ ریکارڈنگ میں تھوڑا ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے کہ بنا سجا کر گفتگو کرنا ہوتا ہے۔
عورت کے لیے ضروری ہے، قرآن کا حکم ہے کہ غیر مرد سے بات کرے، اجنبی سے، نامحرم سے، تو نرم لہجے میں بات نہ کرے. یہ عورتیں اس میں پٹ رہی ہیں، نرم لہجے میں بات کرتی ہیں، سخت لہجے میں، اس طرح نہیں کہ جھگڑا کر رہی ہے. مطلب جیسے ابھی میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ تو کر رہا ہوں، اچھا اب میں نرم لہجہ بناتا ہوں، آپ سب اطمینان سے بیٹھیے گا، اطمینان سے تشریف رکھیے. اب دونوں میں فرق ہوا نا. تو وہ یعنی کہ نرم لہجہ ایسا نہ کرے کہ جس سے وہ من کا روگی للچائے، جس کی نیتیں خراب ہوتی ہیں، گندے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو اٹریکشن پیدا ہو، ایسی گفتگو نہ ہو. لیکن عورتیں یہ نہیں کرتی، جنرل بات کر رہا ہوں، نہیں کرتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو اس لیے مطلب ہے کہ صوتی پیغام کسی مرد کو نہ دیں، میرا مشورہ یہی ہے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میں مدنی رضا ان سے بول رہا ہوں. بزرگوں اور بچوں کو سیڑھیاں اترتے اور چڑھتے وقت کیا احتیاطیں کرنی چاہیے؟ میں کچھ دن پہلے ہی سیڑھیوں سے گر گیا تھا. آپ میرے لیے دعا فرما دیجیے. اللہ اللہ، سیڑھیوں سے گرنے کے تو واقعات ہو جاتے ہیں، احتیاطیں کم ہوتی ہیں، پھر سیڑھیاں بھی وہ سلپ ہو یعنی خوبصورت پتھروں کی بنتی ہیں. اچھی عمارتیں ہوتی ہیں نا، اس میں زیادہ خطرہ ہوتا ہے، پرانی عمارتوں میں کم خطرہ ہوتا ہے. ابھی پچھلے دنوں بھی ایک قصہ ہے بھائی کہ بچوں کی امی بیچاری، مجھے رحم آ رہا ہے، کئی بیماریاں ویسے اس کو لگی ہوئی تھی، اور کمر کی تکلیف وغیرہ وغیرہ، میں جانتا ہوں اس خاندان کو، اور بیچاری وہ سیڑھی سے پھسلی جو ہے نا، مزید فریکچر اور پڑی بھی اب غالباً. مطلب تو یہ سیڑھیوں کا یہ خطرہ ہے کہ تھوڑا تو پانی گر جائے نا تو خطرہ. اللہ بیچاری کو شفا عطا فرمائے. اور آپ تو لگتا ہے کہ اب ٹھیک ہو گئے آپ، یا اب بھی تکلیف ہے آپ کو، اللہ پاک آپ کو بھی صحت دے، سب کی حفاظت فرمائے. ایک تو سیڑھیاں اگر اس طرح کی بنی ہوئی ہیں، یہ کرائے کی جگہ یا ویسے بنتی ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے باقاعدہ اسٹک کراتے ہیں، چپکانے کے وہ رف ٹائپ کے اسٹیکر آتے ہیں. اس کو رف ہی بولیں گے ظاہر ہے کہ جو وہ فنشنگ نہ ہو جس کی، تو اس پہ پھسلتا نہیں ہے بندہ. تو یہ اسٹیکر سیڑھی کتنی چوڑائی اس کے مطلب 2-3 اگر لگا لیں گے نا، پھر اس پہ پھسلیں گے نہیں. اس میں سستی کریں گے یار کچھ نہیں ہوتا، تو جب کچھ ہو جائے تو اب وہ تو کرنا ہی پڑے گا. جس کے ابھی کچھ ہو جائے گا نا، وہ دو آدمی سے مشورہ کرے گا کہ اب اس کا یہ دوبارہ واردات نہ ہو. تو مشورہ میں نے آپ کو دے دیا کہ اس کا یہ حل ہے، اس کو اسٹیکر لگا لے تاکہ یہ پھر نہیں پھسلتا بندہ. یا سیڑھی ہو ہی رف جس میں پھسلن نہ ہو. اب کیا سیڑھیاں پھسلن والی، وہ فرش پھسلن والے، حتیٰ کہ حمام تک جو ہوتے ہیں نا نہانے کے، اور یا اس کے بھی پھسلن والے فرش تک بارہا بنتے ہیں. رف ٹائلز آتی ہیں، کوئی لگاتا کوئی نہیں لگاتا ہے، احتیاط نہیں ہے. پھر بیچارے گرتے ہیں بعض اوقات. ہمارے کسائی بھائی کی امی بھی بیچاری پھسلی حمام میں، بوڑھی تھی، بزرگ تھی. اب یہ کہ بزرگ اگر کوئی نازک زاویے پر گرتا نا، پھر اٹھتا نہیں ہے، اٹھ نہیں پاتا. تو وہ بیچاری گری کسی نازک اینگل پر ہی گری ہوگی، وفات ہو گئی اس کی. یہ ہے مطلب بہت خطرناک. پھر سپورٹ نہیں ہوتے حماموں میں، کہ بڑے بوڑھے جن کے گھر میں سپورٹ ہونے چاہیے کہ اگر خدا نہ خدا گرنے جائے تو پکڑ لے. ایک اور بھی گھرانے کا مجھے پتا ہے، جانتا تھا میں، تو وہ بیچارے وہ گھر میں واش روم میں گئے ہوں گے، کوئی کپڑے دھو رہے تھے، کچھ کر رہے تھے، تو پاؤں پھسلا ان کا، وہی پھسلن فنشنگ کا رواج ہے نا. تو وہ بیچارے پھسلے تو انہوں نے کچھ پکڑا. اب کوئی سپورٹ تو تھا نہیں، ہینڈل وغیرہ سپورٹ کے. میں تو لگواتا ہوں، میں اپنے ہی اس میں لگوا سکتا ہوں، ظاہر ہے سب کے لیے لگوا سکتا.
تو یہ کہ وہ بیچارے انہوں نے پکڑ لی کوئی چیز زنجیر وغیرہ, وہ بھی ہاتھ سے چھوٹی اور دڑام سے گرے, پیچھے چوٹ آئی, وفات ہو گئی. گھر والے سب گئے ہوئے تھے, گھر بند تھا اندر سے. آخر کار یا تو وہ بیچارے کے گرنے کے بعد جو خون یا جو بھی مواد لڑک کر بہہ کر باہر نکلا, یا کوئی بہرحال کوئی سی صورت پیدا ہوئی کہ لوگوں کو اندازہ ہوگا اندر کچھ ہو گیا ہے. لیکن انسانی بو پہچانی جاتی ہے جب وہ فوت ہو جاتا ہے. تو پھر دروازہ توڑ کے غالباً لوگ اندر گئے, اور بیچارے 1-2 دن ہو چکے تھے وفات کو اس کی. تو سید گھرانہ تھا, اللہ غنی کے رحمت فرمائے, ان کی مغفرت فرمائے. تو یہ فرش جو ہے نا, یہ پھسلن, سیڑھیوں کی پھسلن, آپ اس کو سیریس لیں. اور 1-2 کیس تو جس سے مجھے یاد ہے میں نے عرض کیا, آپ اس کو سیریس لیں. اور یہ سن کر کئی سوچ رہے ہوں گے یار فلاں کا بھی ہوا تھا ایسا, فلاں کا بھی ہوا تھا. تو آپ کا ہو اس کا انتظار نہ کریں. بالکل فرش کی احتیاط کرنی ضروری ہے, ورنہ گرتے بیچارے بعض اوقات بڑے بوڑھے, بچے بھی گرتے, بڑے جوان بھی گرتا ہے, گرتے سب جوان کے عام طور پر اٹھ جاتا ہے, لیکن بوڑھا گرتا ہے تو پھر اس کا اٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے, کہ ویسے امیون سسٹم اس کا ویک ہو چکا ہوتا ہے, برداشت نہیں کر پاتا وہ. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. لیکن بہرحال موت برحق ہے, اور وقت پورا ہو گیا تو وہ کوئی بہانہ بن جاتا ہے. تو سیڑھیوں سے اترتے ہوئے ان کی شاید یہ بھی ذہن میں ہوگا کہ میں گرا تھا, تو اس لیے احتیاط, ایک تو احتیاط میں نے یہ بتائی. دوسرا یہ کہ وہ بچے جو نا دمدماٹی کے ساتھ اترتے ہیں اور بھاگتے, بعض تندرست عیسائی بھائی بھی دوڑ کے اترتے ہیں, یہ بھی خطرناک ہوتا ہے. کبھی کوئی چیز چکنی چیز گری ہوئی ہوتی ہے, کبھی پانی, اگر یہ فرش ماربل کا یا اس طرح کا ہے نا, یا وہ موزائک لگی ہوئی ہوتی ہے, تو یہ خطرناک ہوتا ہے. جیسے میں نے عرض کیا, پانی رف بھی ہوگا اور پانی ہے یا کوئی چکنی چیز ہے تو گر تو سکتا ہے بندہ, لیکن کم خطرہ ہوتا ہے. تو اس طرح یہ کہ سیڑھی سے اترتے چڑھتے وقت احتیاطیں کرنی چاہیے. چڑھتے ہوئے کم گرنے کا چانس ہوتا ہے, اترتے ہوئے زیادہ ہوتا ہے. اور اوپر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھیں, اور نیچے اترتے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھیں, تو اللہ کا ذکر ہوتا رہے. صحابہ کرام کا تو یہ ہے کہ روایت میں کہ یہ حضرات فرماتے ہیں ہم سفر میں جب چڑھائی پر چڑھتے تھے تو اللہ اکبر پڑھتے تھے. جب نچان پر, اس کو نشیب کہتے ہیں, نچان آپ نے پڑھا نشیب و فراز, تو نشیب جو ہے نچان, فراز مانے اونچان. تو میں وہ لینگویج بولوں گا جو سب کی سمجھ میں آ جائے, وضاحت تو کری دی میں نے. تو نچان میں اترے, نیچے کی طرف ڈھلان بھی بولتے ہیں اس کو, تو سبحان اللہ, اور اونچان کی طرف چڑھائی کی طرف چڑھے تو اللہ اکبر اللہ اکبر. تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا سفر میں یہ روایت سفر کی ہے, تو میں نے اس کی معلومات کی تھی. تو حضر میں بھی کرنے میں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں سنت رسول اس کو نہیں کہیں گے, کیونکہ میں نے اس میں تھوڑی تحقیق کی تھی, تو مجھے کوئی اسی حدیث ہنوز ملی نہیں ہے ابھی تک کہ جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فعل ثابت ہو. لیکن یہ پتہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی لمحہ, کوئی سیکنڈ, کوئی گھڑی ذکر اللہ سے خالی نہیں ہوتی تھی. تو ان معنوں کر چڑھائی اترائی, لیکن ہم اس کو مطلقاً اس کے صراحتاً کہ بھئی یوں پڑھتے تھے اللہ اکبر سبحان اللہ, یعنی یہ سنت رسول ہے, یہ کہہ نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا. تو یوں احتیاطیں کریں گے, پھر اجالا ہو اندھیرا نہ ہو. رات ہے تو بتی کا یا لائٹ کا, یا اب تو موبائل ہوتے ہیں, یہ بھی روشنی, اس میں بھی انتظام ہو سکتا ہے روشنی کا. تو اس طرح مطلب روشنی میں چڑھیں اتریں انشاءاللہ احتیاط سے, تو بہتری ہے. پہلی منزل دوسری منزل, دوسرے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں, تو اس میں بھی کوئی ایسی آواز دبا کھٹا کڑا کر کے ایسی آوازیں نہ ہو کہ وہ گھر کے افراد کو کوئی تشویش ہو, جو رہتے ہیں پریشانی ہو. فی الحال تو یہ باتیں یاد آ رہی ہیں. سب سے پہلے میں نے وہ بہت پرانی بات ہے, دعوت اسلامی کا بھی کوئی تصور نہیں تھا. وہ گو گلی میں رہتے تھے, میرا لڑکپن تھا یا جوانی تھی. وہ سیڑھیاں ہماری اندھیری تھی, لکڑی کی سیڑھیاں تھی, پرانا مکان, ہجرتی ملکیت,
ہجرتی مکانات جو ہوتے تھے کسٹوڈین کے، تو یہ اپنے اس میں اندھیرا، اب بلب جلاؤ تو ساری رات جلے گا، تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا. پھر میں نے اس کو 2 وے کیا تھا سر، سب سے پہلے میری زندگی میں وہاں میں نے 2 وے، کسی کو بھی الیکٹریشین نے مشورہ دیا کہ یہ میں کہا یہ ساری رات جلے، میں چڑھوں اوپر رات کو، پھر بجھانے تو آ نہیں سکتا نیچے. پھر اس نے کہا یہ اس کی اپنی یوں ترکیب کر لیتے ہیں، اس نے 2 وے لگا دیا. اس کے بعد مختلف جگہوں پر 2 وے میں نے لگایا. اس سے بجلی کی بچت ہوتی کہ ایک جگہ جلایا، اجالا ہو گیا، کام چل گیا. اوپر ادھر پہنچے، اب اس کو آف کر دیا. فیضان مدینہ میں بھی کہیں کہیں ہے شاید اکا دکا جگہ پر، لیکن اب عوام ہے نا، العوام و کل انعام، عوام چوپایوں کی طرح ہوتی ہے. یہ محاورہ ہے، کسی فرد کو نہیں کہہ سکتے تو چوپایا ہے. چوپایا بھی گناہ نہیں کرتا، مرد انسان گناہ بہت کرتا ہے، تو یوں گناہ کرنے والا ذرا چوپائے سے بھی گیا گزرا ہے، برا ہے. اس کے تو گناہ ہے نہیں نا، جانور تو جانور ہے، مکلف نہیں ہے، شریعت کا پابند، اور اس پر کوئی ایسے ہیں تو نہیں ہے کام. بندہ جانور بے نمازی، اس کو کوئی بول نہیں سکتا کہ یہ بے نمازی ہے، وہ نماز ہے ہی نہیں اس پر فرض. بندہ بے نمازی ہے جو نماز نہیں پڑھتا، تو یہ بے نمازی اس جانور سے برا ہوا نا، کہ جانور تو نماز فرض ہی نہیں ہے اس پر، اور اس پر فرض ہے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اس نے نماز چھوڑی ہوئی ہے. تو خیر یہ ویسے ہی میں نے آپ کو سمجھانے یا انسان کو چوٹ لگانے کے لیے کہ انسان سے بھی گیا گزرا ہے جو گناہ کرتا ہے، اللہ اور رسول کی نافرمانی کرتا ہے. تو ہمیں یہ نہیں کرنی کسی صورت میں بھی اللہ اور رسول کی نافرمانی. سچی پکی توبہ کرنی ہے. رمضان کا مہینہ ہے، رحمتوں بھرا مہینہ ہے، مغفرتوں بھرا مہینہ ہے، قبولیت کا مہینہ ہے. ہم سب اللہ کرے کہ سچی توبہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا بھرپور ذہن بن جائے. ہمارا ذہن ایسا بن جائے کہ حرام روزی کی طرف نہیں جانا. کل تک خدا نہ خدا گالی کی عادت تھی، گالی نہیں نکالنی. کل تک جھوٹ بول لیتے تھے، خلاص اب توبہ، سچی توبہ، جھوٹ اب کبھی نہیں بولنا. غیبت تو نہیں کرنی، چغل خوری تو نہیں کرنی، کسی کی دل آزاری ناحق نہیں کرنی، ماں باپ کی نافرمانی تو نہیں کرنی، ہے نا. یہ اس طرح اللہ کرے کہ ہم سچی سچی نیتیں کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ گناہوں کو 1 2 3 کر دیں. اب بہت ہو گیا، اب تیرا گزر ہمارے پاس نہیں ہوگا اللہ کی رحمت سے. اب انشاءاللہ ہم تجھے گلے نہیں لگائیں گے، اب نیکیاں کریں گے انشاءاللہ. اللہ میرے کہے کی لاج رکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کل کے مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت نے ایک مسئلہ بیان فرمایا تھا گوشت کے بارے میں، کہ اس پہ لگا خون وہ ناپاک ہوتا ہے. اگر اس کو دھو بھی لیا جائے، اگر اس کے بعد پھر بھی خون تھوڑا لگا رہ گیا تو بھی ناپاک ہے. مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ اچھی طریقے سے گوشت کو دھو دیا جائے، اور بہت اچھی طریقے سے دھو دیا جائے، پھر اس کو فریج کر دیا جائے، تو اس سے جو نکلنے والا پانی جو خون کے کلر کا ہی ہوتا ہے، کیا اس کو وہ بھی ناپاک ہی کہلائے گا؟ گوشت جس پر خون کا اثر ویسے ہی نہیں ہے، تازہ گوشت لیا ہم نے خریدا، کہیں گوشت کا یا کوئی سا نجاست کا اثر نہیں ہے، اس گوشت کو بھی ہم پاک ہی قرار دیں گے، کو ناپاک نہیں کہیں گے. اب اگر خون لگا تھا جسے اور ہم نے اس کو دھو لیا، اب وہ خون کا اثر جو تھا وہ دھل گیا، ہمارے سامنے صاف ستھرا گوشت ہے. اب اس میں سے بھی پانی رستا ہے، فریج میں رکھو تو بھی رسے گا، ویسے رکھو تو بھی رستا ہے پانی. تو یہ پانی جو اب نکلا نا، تو خوب بھلے وہ تھوڑی بہت سرخی بھی ہوتی ہے ہلکی پھلکی، یا پورے کا پورا سرخ ہے اگر، تب بھی گوشت کے اندر جو ذبح کے بعد گوشت کے اندر جو خون رہ جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی رگوں میں جو خون رہ جاتا ہے، یہ ناپاک نہیں ہوتا، یہ پاک ہی ہوتا ہے. ورنہ تو وہ کھا ہی نہیں سکیں گے گوشت. ہنڈیا میں ڈالو گے، ہنڈیا میں بھی وہ اپنے گوشت تو پانی چھوڑے گا نا اپنا، وہی لال لال پانی، یہ ناپاک نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। यारे मेरी उसमें मेरा आपसे सवाल ये है कि जब कोई दिल दुखाया मुआफ़ कर दें लेकिन अगले को अपने किए पे ना कोई निदामत हो ना एहसास, तो हम खुद से मुआफ़ी मांगे बगैर कैसे मुआफ़ कर दें? कम अज़ कम इतना तो हो कि उसे एहसास हो, वो कुछ कहे, मुआफ़ी मांगे, तब हम मुआफ़ करें। अगला समझता है मैंने जो कहा या किया बिल्कुल दुरुस्त है, हम मुआफ़ी मांगे बगैर खुद ही मुआफ़ कर देंगे तो उसे समझ कैसे आएगी कि उसने गलत किया? इस बारे में इरशाद फरमा दीजिए। माशाअल्लाह, सवाल तो अच्छा है, लेकिन इसमें यह है कि सूरतें हैं। अब मसलन हमें लगा कि इसने नाहक हमें कुछ कहा है और वो इतना समझदार हो, जैसे उस्ताद है, उस्ताद बाज़ वक़्त डांटता है तो अपने को दिल तो दुखेगा, तो ये नाहक दिल दुखना हर सूरत में नहीं होगा। उस्ताद सिखाने के लिए सबक क्या आपने पढ़ा नहीं तो इस पर डांटा, या आप बार बार एक गलती कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे तवज्जो से तो इस पर डांटा, इसको नाहक डांटना नहीं कहते। दिल आज़ारी तो फिर भी होगी, ये तो मतलब है कि किसी को काजी या जज सजा सुनाएगा, दिल आज़ारी तो होगी ना उसकी। दिल आज़ारी क्या, रुआ रुआ आज़ारी होगी कि अब तो गए इतने साल के लिए जेल के अंदर। इसको दिल आज़ारी नाहक नहीं कहते, जहाँ मतलब सजाएं वो। अब अगर किसी जज ने नाइंसाफ़ी की है, रिश्वत देकर गलत सजा दी है, तो पूरा पूरा जालिम है, वो जहन्नम का हकदार है। लेकिन मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि काजी ने अगर कोई सज़ा दी है और वो हक पर उस काजी है और जो शराइत पाए जाते हैं काजी के वैसा वो काजी है, वो सज़ा देता है, तो इसको नाहक दिल आज़ारी या जुल्म नहीं कहा जाएगा। इसी तरह माँ बाप के भी बच्चों को अदब सिखाने के लिए डांट डपट करते हैं तो बच्चा रोता भी है, दिल भी उसका दुखता है, सब कुछ होता है, लेकिन इसको भी नाहक दिल आज़ारी नहीं कहते। तो अब अगले ने इसीलिए जबकि कह रहा कि मेरी कोई गलती है नहीं, मैं क्या माफ़ी मांगूँ, ये भी बात सूरतों में दुरुस्त होता है, बात सूरतों में गलत होता है। अच्छा, अब वाकई उसने नाहक दिल आज़ारी नहीं की है तो हमारा माफ़ करना कोई माना भी नहीं रखता। माफ़ किया तो क्या, ना किया तो क्या, हो तो मुजरिम तो है ही नहीं वो। अच्छा, अब सपोज करो कि वाकई वो मुजरिम है और उसको माफ़ करना ना करना, इसकी सूरत ये है कि उसको जाके बोलना कि मैंने तुझे माफ़ किया, ये तो हो सकता है उसको मतलब मज़ीद शैतान बेका है। तो अगर हम चुपके से माफ़ कर देते हैं, उसको माफ़ कर दिया, तो इस सूरत में उम्मीद है कि बंदे का हक माफ़ हो जाएगा, लेकिन हक़ुल्लाह बाकी रहेगा। जबकि उसने नाहक दिल आज़ारी की है, जुल्म किया है, दिल आज़ारी ये भी जुल्म है, नाहक दिल आज़ारी। तो अगर उसने वाकई किया तो उसको तौबा भी उस पर फ़र्ज़ है, तो तौबा करे वो, लेकिन उसने नहीं की, हमने माफ़ किया, तो हमको मतलब इंशाअल्लाह उम्मीद है कि सवाब मिलेगा इसका, और इसको वो हक हमारी तरफ से जो निकलता है वो माफ़ हो जाएगा, हक़ुल अब्द से वो बरी हो जाएगा। अब अगर वो उसको पता चलता है तो अब वो कुछ करता है, बक बक करता है, इसने माफ़ कर दिया, कौन सा आसान किया, मैंने गलती की क्या थी, हकीकत में गलती की थी उसने, और जुल्म किया था, तो ये अब मज़ीद यानी कि लगता है कि फंसता चला जाएगा। लेकिन इसने जो माफ़ किया था ना, वो वापस लौटेगा ये मुझे पता नहीं, ये मैं कह नहीं सकता। इसका माफ़ करना लौट जाएगा वापस, अब नया उसका जुर्म होगा, उसने मतलब जो बक बक की, तो माफ़ तो कर देना चाहिए। मैंने तो अपने कातिल को भी माफ़ किया हुआ है, अपना हक, जब मैं हक़ुल्लाह माफ़ नहीं कर सकता। कातिल के 3 हक होते हैं, कातिल पर 3 हक, उसने 3 हक तलफ किए होते हैं, ज़ाय किए होते हैं। एक तो हक़ुल्लाह, अल्लाह का हक कि उसने कत्ल नाहक से मना फरमाया है, उसका मुजरिम है, ये रब का भी, बंदे का मुजरिम कि इसने जुल्मन इसको कत्ल किया, अब तो बंदा माफ़ करने की पोजीशन में नहीं होता कत्ल होने के बाद। और तीसरा ये कि उसका हक वारिसों का, तो अब बंदा अगर जीते जी माफ़ कर देता है तो उम्मीद रखी जाए कि उसको माफ़ हो जाए, कि उसका हक वारिस
بھی اگر معاف کر دیں تو وہ بھی ہو جائے، لیکن حق اللہ توبہ سے معاف ہوگا، توبہ کرنی ہوگی. اور اگر وہ ان دونوں کے حق باقی ہیں تو اب یہ کہ وہ توبہ کے تقاضے اس کے پورے نہیں ہیں، کیونکہ یہاں تلافی ہے. تلافی اس کی یہ ہے کہ ورثہ قصاص لیں گے. اگر معاف کرنا چاہتے تو معاف کر دیں گے تو وہ قصاص معاف ہو سکتا ہے، لیکن نہیں معاف کرتے ورثہ تو قصاص تو لیں گے، خون کا بدلہ خون. لیکن یہ کہ خود خون نہیں کر سکتے، اپنے ہاتھ میں قانون لینا نہیں ہوتا، یہ کورٹ فیصلہ کرے گی. اس کا جو بھی ایک انتظامیہ ہے، جو بھی نظام بنا ہوا اس کے تحت وہ انتقامی کارروائی ہوگی. یہ خود کچھ نہیں کر سکتا. خود اگر قتل کرے گا یہ خود پھنس جائے گا، قتل کے بدلے قتل کرے گا تو اس کو اجازت نہیں ہے شریعت میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. پیارے امیر علیہ سنت، آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ یاد نہیں کوئی واجب چھٹا ہے یا نہیں، احتیاطاً سجدہ سہو کر سکتے ہیں یا نہیں، رہنمائی فرما دیجیے. احتیاطاً سجدے سہو نہیں کر سکتے. یہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ خامخواہ سجدے سہو کرنا یہ بہت بے جا ہے، نہ کیا جائے. جب پتہ ہی نہیں ہے تو واجب بھی تو نہیں ہوا نا سجدے سہو، تو واجب نہیں اور کیا تو یہ بے جا کیا. ہاں ظن غالب ہو کہ کوئی فلاں واجب میرا چھوٹ گیا ہے تو کر لے سجدے سہو، وہ بھی بھول سے چھوٹا ہو. جان بوجھ کر چھوڑا تو پھر سجدے سہو سے بھی کام چلے گا نہیں، نماز دوبارہ پڑھنا واجب ہوگی. بعض واجب ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں سجدے سہو نہیں ہوتا، سجدے سہو بھلے بھول کر بھی چھوٹا، سجدے سہو سے کام نہیں چلتا بلکہ نماز دہرانا واجب ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ علی محمد. محمد کاشف اسلم سوشل میڈیا کے ذریعے سوال کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں قرآن مجید یاد کیا پھر بھول گیا، کیا دوبارہ یاد کرنا فرض ہے؟ ہے، دوبارہ یاد کرنے کی تاکیدیں تو ہیں، یعنی کہ جس نے یاد کیا اور قرآن کریم کو بھلا دیا اس کی وعیدیں تو ہیں. اندھا اٹھنے کی وعید ہے، اور کوڑی اس کو مطلب سفید داغ ہو جاتے ہیں نا، کوڑی اٹھنے کی وعید ہے جو قرآن شریف کو بھلا دے، جس کو بھلا دیا گیا. کوئی آیت دی، آیت یاد کی، اب وہ بھلا دیا اس نے، یہ نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے. اب اگر بھلا دیا اس نے، نادم ہوا اور توبہ کی، دوبارہ اس کو یاد تو کرنا ہوگا، ہے نا، یاد تو کرے گا. یہ سوشل میڈیا کے ذریعے عبد الجبار ظفر وال سے سوال کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کوئی شخص اگر 4 رکعت نماز سنت یا فرض یا نفل کی نیت کرے اور 2 رکعت پڑھ کر باقی 2 رکعت بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دے تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ کیا نماز ہو جائے گی؟ 4 رکعت کی نیت باندھی اور 2 رکعت یعنی نفل 2 رکعت پر قاعدہ کیا، اب باقی 2 رکعت بیٹھ کر پڑھی، ہاں تو کوئی حرج نہیں، اس میں ہو جائے گی. اب ایک بلا عذر بیٹھا ہے، مجبوری نہیں ہے، تو ثواب آدھا بیٹھ کر نفل پڑھنے کا. اور اگر کوئی واقعی مجبوری ایسی جس کو شریعت مجبوری تسلیم کرتی ہے تو پھر ثواب بھی آدھا نہیں ہوتا. ایس ایم ایس کے ذریعے فداء الرحمان ہیں. یہ کہہ رہے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے موبائل میں کہیں سے بیلنس آ جاتا ہے تو اس کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ اگر تو کمپنی سے معلوم ہو سکتا ہے کسی بھی طریقے سے کہ کہاں سے آیا ہے تو اس تک پہنچانا اسے ضروری ہوگا، یا وہ بندہ خود رابطہ کرتا ہے آپ سے تو واپس دینا ہوگا. اگر کوئی صورت نہیں بنتی، کسی طریقے سے معلوم نہیں ہو رہا کہ کہاں سے یہ آیا، اور بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی طریقے سے پتہ نہیں چل پاتا، تو پھر اس صورت میں بہرحال اب اس کو ذریعہ تو کچھ بھی نہیں ہے واپس کرنے کا. اس کا طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ اتنی رقم یہ پھر اس کی طرف سے صدقہ کر دے. استعمال تو کرنا ہوگا اس کو اسے. اب اس کی طرف سے صدقہ کر دے، اس میں یہ تھوڑا، اگر وہ ملک غیر مسلم یا کسی غیر مسلم کا ہے تو اس کی طرف صدقہ کیسے ہوگا؟ اس کو ثواب ملے گا نہیں نا، غیر مسلم کو. تو یہ اپنے اوپر تو آتی جو چیز ہے اسے تو اتارے گا نا،
کہ اب اس کے پاس اس کے علاوہ کچھ چارہ نہیں ہے، کیونکہ یہ جب آ گئی نا تو اب اس کو یہ کچھ کر نہیں سکتا ہے، اس کا یہ استعمال ہی ہوں گے کسی نہ کسی طریقے سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ.